بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین کرام، عقائد کے بیانات کے سلسلے میں دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہیں اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی اکیلے ہیں۔ اللہ رب العزت کے ذات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے اور اللہ رب العزت کے مخصوص صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت ایک ہے۔ دوسری جگہ پر ارشاد ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اس روئے زمین و آسمان کے درمیان کئی سارے معبود ہوتے تو زمین میں فساد برپا پیدا ہو جاتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان تمام رسولوں کو اس بات کی وحی بھیجی ہے، اس بات کی تعلیم دی ہے کہ سب سے یہ کہو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا میری ہی عبادت کی جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا اخلاص کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ سے عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ رب العزت اپنے ذات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی یکتا ہے۔ صفات کے اعتبار سے مثال کے طور پر اللہ رب العزت عالم الغیب ہے، غیب کی ساری چیزوں کے جاننے والے صرف اور صرف اللہ ہے۔ عالم الغیب صفت، اللہ رب العزت حی ہے، زندہ کرنے والے۔ اللہ رب العزت قیوم ہے، تمام کے تمام کائنات کو قائم رکھنے والے۔ اللہ رب العزت محیی ہے، زندہ کرنے والے۔ ممیت ہے، مارنے والے۔ ایسی مخصوص صفات میں اللہ رب العزت کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ان صفات میں بھی اللہ رب العزت یکتا ہے اور اپنے ذات کے اعتبار سے بھی اللہ رب العزت یکتا ہے۔ اگلی صفت اللہ رب العزت کے بارے میں یہ بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نہ تو کسی کے باپ ہیں، نہ اللہ رب العزت کسی کے بیٹے ہیں، نہ تو اللہ رب العزت کسی سے پیدا ہوئے ہیں، نہ تو اللہ رب العزت سے کوئی پیدا ہوا ہے۔ یہ دونوں عقیدے رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگلا عقیدہ، ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کسی کے محتاج نہیں ہے، پوری کی پوری کائنات اللہ رب العزت کی محتاج ہے۔ اگلا عقیدہ، ہم اس بات کا بھی عقیدہ رکھیں گے کہ اللہ رب العزت پوری کائنات کے خالق ہیں، سب کچھ بنانے والے، پیدا کرنے والے صرف اور صرف اللہ ہیں۔ اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے، یعنی اللہ رب العزت تب بھی تھے جب کچھ نہ تھا اور اللہ رب العزت تب بھی رہیں گے جب کچھ نہ ہوگا۔ اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں، وہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، کسی بھی کام کے کرنے پر اللہ رب العزت کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کوئی کام کرنا چاہے اور کوئی اس کو روک دے، ایسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کوئی کام نہ کرنا چاہے اور کوئی اپنے سے کوئی کام کر دے، ایسا بھی کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہیں گے کر دیں گے اور جسے نہ چاہیں گے نہ کریں گے۔ اس میں بھی اللہ رب العزت کا کوئی شریک اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ اگلا عقیدہ، یہ کلام اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت ہے جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ یہ حروف اور الفاظ سے مرکب نہیں ہے، حروف و الفاظ سے مرکب نہیں، بلکہ یہ اللہ کا کلام، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ حروف و الفاظ کی محتاج بھی نہیں ہے۔ لہذا جس وقت سے اللہ رب العزت کی ذات ہے اس وقت سے اللہ رب العزت کی یہ صفت کلام بھی ہے، اور اسی کو کلام نفسی بھی کہتے ہیں، اسی کو
کلام نفسی بھی کہتے ہیں۔ اگلا عقیدہ کلام ہی کے سلسلے میں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا اور واقعے کے مطابق ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جو ہمیں خبر دی ہے پچھلی، وہ سب کی سب سچی ہے، اور آئندہ کچھ کرنے پر انعامات اور کسی برے عمل پر جو ہمیں سزا کی بات کہی گئی ہے، یہ سب کے سب جو ہے وہ اللہ رب العزت کے کلام سے ثابت ہے اور سب سچا اور واقعی کے مطابق ہے، اس میں کوئی بھی ذرہ برابر جھول نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کیے ہوئے فیصلوں کو تبدیل کرنے پر قادر ہے، اس بات کا بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ مومنین جنت میں اور کفار جہنم میں جائیں گے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے چاہے تو مومن کو ہمیشہ جہنم میں اور کافر کو جنت میں ڈال دے، تو اس بات کے کرنے پر اللہ رب العزت کو کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اس بات کے کرنے پر اللہ رب العزت کو کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی قدرت تو یہ ہے کہ جو فیصلہ اللہ رب العزت نے کر دیا ہے اس فیصلے کو ٹال دے، لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے۔ یعنی مومن کو چاہے جہنم میں ڈالے اور کافر کو جنت میں ڈالے، یہ اللہ کو قدرت تو ہے لیکن اللہ کی سنت نہیں ہے، لہذا سنت کے مطابق اللہ رب العزت جو عمل کرے گا وہ ایمان والے کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالے گا، اور کافر کو جو ہمیشہ کافر ہے ان کو کبھی جنت میں نہیں ڈالے گا۔ اس بات کو عمومی قدرت باری تعالیٰ کہتے ہیں۔ لہذا ہم عمومی قدرت باری تعالیٰ کے بھی قائل ہیں اور تنزیہ باری تعالیٰ دونوں کے قائل ہیں۔ یعنی اللہ رب العزت کو مکمل قدرت ہے، جس فیصلے کو چاہے ٹال دے، جس کو چاہے بدل دے، لیکن اللہ رب العزت ایسا کریں گے نہیں، اس کا بھی عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فیصلے کو ٹالنے پر بھی قدرت رکھتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت اپنے ایسے فیصلے کو ٹالیں گے نہیں، اس کا عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ بس کریں یہی سب ہے۔